تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ایک کام کرنے والا کیا کیا آداب اپنے اندر پیدا کرے، یا اس کے اندر کیا کیا آداب یا اخلاق ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ یہ موضوع ختم ہو جائے، اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں کام کرنے والا مسلمان، اور خاص طور سے دینی ادارے میں کام کرنے والا مسلمان، اپنے شرعی واجبات کی پابندی کرے اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ دو باتیں ہیں واضح طور پر کہ آدمی کوشش کرے کہ جو بھی شرعی واجبات ہیں اس کو پورا کرے۔ کوشش سے مراد ہے کرنا ہے، کچھ چیزیں تو واجبات تو کرنا ہی ہے، جیسے 5 وقت کی نماز آدمی جماعت کے ساتھ پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، حج عمرہ اس پر فرض ہوتا ہے تو حج عمرہ کرے، اور دیگر نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں سے دور رہے، کبائر سے بھی دور رہے، صغائر سے بھی دور رہے، ہر طرح کی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے انسان دور رہے۔ دیکھیے ایک دو آیت بہت واضح ہے، سورہ حج آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہِ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، مدد چاہو، اس کو اپنا سہارا بناؤ۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا سرپرست ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے تمہاری پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے یا گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے ہو۔ تو ایک بہت واضح بات ہے کہ، اور شاید ہمیں بار بار یہ کہنا چاہیے تاکہ ہم سمجھیں کم سے کم، کہ انسان اگر کسی چیز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور انسان اس کا پابند نہیں ہے تو اس کی کہی ہوئی بات اثر نہیں کرے۔ تو اگر کوئی شخص کسی چیز کی طرف، کسی اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کسی برائی سے لوگوں کو روکتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے، بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی اس اچھائی پہ عمل کرنے والا ہو، برائی سے خود بھی بچنے والا ہو۔ اگر ایسا کرنے والا ہوگا تو ہی اس کی دعوت، اس کی بات اثر کرے گی، ورنہ اس کی بات اثر نہیں کرے گی۔ گناہوں کے تعلق سے جیسے سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ انسان کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے اس کے بدن میں، اس کے گھر والوں میں، مالی جو ہے پریشانی ہو، ذہنی پریشانی ہو، جسمانی تکلیف پریشانی اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے متعلقین کو ہو، اس میں ایک بہت بڑی وجہ اس کے گناہ ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو ایسا سمجھیے، جو سمجھانا ہے اصل میں، کہ اگر انسان اپنا کام جو اس کی آفس کا کام ہے نہیں کر پا رہا ہے، زندگی کے کاموں کو سمیٹ نہیں پا رہا ہے، ترتیب نہیں دے پا رہا، وقت پہ اس کے کام نہیں ہو رہے ہیں، کام اس سے رہ جاتے ہیں، کما حقہ نہیں ہو پاتے، جو اس کی امیدیں، جو اس کی آرزویں ہیں کام کرنے کی، جو اس کی پلاننگ، منصوبہ بندی ہے، اس کوشش تو کرتا، بعض دفعہ سوچتا بھی ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں وہ گناہوں کا شکار تو نہیں ہے، کہیں وہ گناہوں میں لت پت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے کام نہیں ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک کو یہ بھی ایک مصیبت ہے، کام کا نہ ہونا، انسان کا کام، اپنے کام والی زندگی میں کامیاب نہ ہونا، اپنے کاموں میں کامیاب نہ ہونا، اپنے جو ہے مطلب ہے کہ کسی بھی جو اس کا پروفیشن ہے اس میں کامیاب نہ ہونا، کسی اہم نقطے تک نہ پہنچ پانا، کسی بڑی کامیابی کو نہ حاصل کر پانا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کا شکار ہے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو انسان جب اپنے بارے میں سوچے تو ایسی سوچے کہ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو شاید کہیں گناہ تو نہیں ہے جسے دور کرنا، جس سے اپنی زندگی کو پاک کرنا ضروری ہے۔ ایک بہت مشہور جو ہے اثر لوگ نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں، یا ان کا اثر ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میں اپنے
سواری میں دیکھتا ہوں، اپنے لونڈی میں دیکھتا ہوں، اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں کہ اگر بیوی جو ہے اچھے سے بات نہیں کر رہی، مطلب میں نے کوئی گناہ کیا، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ اگر میں جس گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں، کسی اونٹنی پہ بیٹھتا ہوں، بدکتی ہے، مجھے گرا دیتی ہے، تو اس وقت میں میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ میں نے آج کوئی گناہ کیا۔ میں اپنے آج کا میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے صفحات کو پلٹتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آج میں نے صبح سے کون سے گناہ کیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہے، جو قرآنی آیت میں کہا گیا مصیبت ہے، تو میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ اگر بیوی آج ناراض ہے، بچے ناراض ہیں، کوئی حادثہ میرے ساتھ راستے میں ہو گیا، کسی نے مجھے برا بھلا کہا، کوئی کہا سنی آپس میں جھگڑا جیسا ہوا، تو اور چیزیں ہیں، ٹھیک ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن کہیں گناہ تو نہیں کسی وجہ سے، کسی گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ایک اہم نکتہ، ایک اہم چیز یہ ہے، جو ہم نے میدان چنا، اختیار کیا ہے، اس میں کامیابی چاہیے تو نیکیوں کا اہتمام کرنا پڑے گا اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ چھٹی بات۔ ساتویں بات ایک کام کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جن کو کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے، ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مدعوین، جن کو ہم کچھ سمجھا رہے ہیں، جن کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، جن کو دعوت دے رہے ہیں، جن کے سامنے ہم تقریریں کر رہے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو ریسیپشن پہ ہیں، ان کے لیے خاص طور سے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں۔ بہت سارے انسانی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، انسان الگ الگ اوقات میں الگ الگ ریئیکشن اس کا ہوتا ہے، اس کا مزاج کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی جو ہے کسی غصے کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں کو آدمی ذہن میں رکھے، اور وہ چند باتیں انہوں نے بیان کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسے آپ اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سوال کرنے والا، اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اس تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ تمام باتیں اس میں آئیں گی۔ تقریباً 4 باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں، جو آپ سے سوال پوچھنے آیا ہے، جسے آپ مخاطب کر رہے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک احترام ہے، اس کی بھی اپنی ایک عزت ہے۔ کبھی کبھی دعوت دینے والا یا تقریر کرنے والا نہیں سمجھ پاتا ہے، وہ عوام کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرتا ہے جس سے عوام اپنی سبکی سمجھتی ہے، اپنی بے عزتی سمجھتی ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو ایک دم 7ویں آسمان پر ان کی تعریف کر کے انہیں نہ پہنچائیں، لیکن ان کی تحقیر بھی نہ کریں، ان کی بے عزتی والے الفاظ بھی استعمال نہ کریں۔ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آئندہ نہیں آؤں گا ان کے پاس، ایسے بات کرتے ہیں، ایسے انسان کے پاس میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ نرمی کا رویہ، احترام کا رویہ ہونا چاہیے۔ آدمی سامنے والے کا ایک احترام کرے، اس کی عزت رکھے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے۔ بہت مشہور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر نرمی کسی چیز میں ہوتی ہے تو اس کو زینت بخشتی ہے، اس کو سجا دیتی ہے، اور نرمی جس انسان سے، جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے الا شانہ، تو اسے جو ہے خراب کر دیتی ہے، اسے بدنما کر دیتی ہے، اس میں عیب لگا دیتی ہے۔ اب نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہم اس کی تعویل نہ کریں یہاں وہاں سے، نہیں کبھی حالات ویسے ہوتے ہیں، ایسا ویسا، وہ سب تعویلات ہیں۔ کیسے بھی حالات ہو، انسان کو نرمی کا رویہ انتہائی حد تک رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو ملتی جلتی دوسری بات یہ ہے، جو کبھی کبھی ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، یا ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں، کہ انسان جب کسی ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں لوگ اس سے ملنے آ رہے ہیں، جہاں سوالات کرنے آ رہے ہیں، جہاں اپنے مسائل لے کے آ رہے ہیں سامنے، یا کبھی ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو ہمیں حشاش بشاش ہونا چاہیے، خوش و خرم، مسکراتا ہوا۔ ایسا ایک آدمی پریشان حالت میں تو ویسے بھی آ رہا ہے، اب آپ کو بھی پریشان حالت میں دیکھے گا، منہ بسورے ہوئے دیکھے گا، اور آپ کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، آپ کے چہرے پر غصہ ہے، تو آدمی خود ویسے ہی پریشان ہو جائے گا کہ میں ان کے سامنے اپنی بات رکھوں کیسے۔ تو اس لیے جو ہے دوسری بات یہ کہ انسان کو اس کا چہرہ جو ہے کھلکھلاتا ہوا، ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا ہونا چاہیے، کہ آدمی کی آدھی پریشانی یا اس کی کوئی بھی چیز آپ کو دیکھ کے ہی کافور ہو جائے۔ مشہور حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تحقرن من المعروف شیئا،
کہ نیکی کے کسی کام کو تم حقیر نہ سمجھو، یہاں تک چھوٹی سی بھی چیز تم کرو تو اس کو حقیر نہ سمجھو کہ تم اپنے بھائی سے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، مسکراتے چہرے کے ساتھ، حشاش بشاش ہو، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، اتنا ہی کر دیا، دیکھ کے ہنس دیا، آپ کو نیکی کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کے ہی کیوں نہ بچو۔ فمن لم یجد، اگر دینے کی چیز کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، فبکلمۃ طیبہ، تو آدمی اچھی بات ہی کہہ دے، پیار سے ہی کہہ دے کچھ۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ ایسے مواقع پر انسان کو، خاص طور سے جو لوگ ایسے جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں لوگوں سے واسطہ ہے، لوگوں سے رابطہ ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کو حشاش بشاش مسکراتا ہوا رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، لوگوں کے مسائل حل کرے، یہ نہیں کہ صرف ڈیوٹی نبھائی جا رہی ہے۔ مطلب کیسا ہوتا ہے کہ کام تو کرنا ہی ہے، لیکن یہ ایک انسان کی سوچ یہ نہیں کہ صرف ایک ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، بلکہ اور کامیاب وہی ہے کہ جو کسی کام کو اپنی زندگی کا مشن سمجھے کہ میرا کام ہی یہی ہے، میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روزی دے رہا ہے اسی کام کے لیے، میرا وجود اسی کام کے لیے، اور ہمارا جو کام بہت واضح ہے، اس لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جب یہ جذبہ ہوگا تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کا جذبہ ہوگا، اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ سب ملیں گے، لیکن جذبہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اور اللہ کے رسول کی مشہور حدیث نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیاں دور کرے۔ بہت بڑی بات ہے، ہم نے کسی کا مسئلہ حل کر لیا، جس میں وہ پریشان تھا ہم نے حل کر دیا، تو دنیاوی فائدہ جو ملے گا ہم اسی کام کے لیے ہیں، لیکن آخرت میں یہ اہم فائدہ انسان کو حاصل ہوگا۔ ایک آخری بات ہے کہ دیکھیں انسان، میں نے جیسا اشارہ کیا کہ مزاج الگ الگ ہوتا ہے، کبھی اس کی کیفیت کیا ہے، کبھی غصے میں آپ نے کوئی بات کہی، باتوں میں غصہ آ گیا، اسے آپ کو غصہ آ گیا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کچھ اوٹ پٹانگ باتیں کر دی آپ کے ساتھ، کچھ کہہ دیا، ایسی بے عزتی جیسی کوئی بات ہو گئی، تو انسان کو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی کو معاف کرنے کی کوشش کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تعریف کرتے ہوئے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ایمان والے وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسا کرنے والے گویا کہ احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو درگزر کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 199، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ العفو، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو درگزر سے کام لیجیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو نادان لوگ ہیں، جو غصے میں آ جاتے ہیں، جو کبھی الٹی سیدھی باتیں آپ سے کر جاتے ہیں، اپنا وقت مت ضائع کیجیے، اپنی انرجی مت ضائع کیجیے، ان سے اعراض کیجیے، روگردانی، ٹھیک ہے بھائی ہو گیا، ٹھیک ہے جاؤ، آپ کو جتنا جواب دینا تھا میں نے دے دیا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کسی اور سے جا کے پوچھ لو۔ اچھے انداز میں کوئی بھی آپ اس کو بہتر انداز میں اسے واپس کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن آدمی جو ہے برداشت کرے تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی آپ زندگی دیکھیے، آپ نے لوگوں کی اذیتیں کتنی برداشت کی، لوگوں کی کتنی باتیں برداشت کی۔ اور اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی کے علماء کرام نبی کے وارثین ہیں، تو کس معنی میں وارث؟ ان تمام صفات میں جو انبیاء کرام کی صفات۔ اس لیے یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے جو اچھی باتیں ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور نیکیوں کی توفیق دے اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔